الرحیم السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اس خصوصی اہمیت کی رعایت سے ہم غامدی صاحب سے پروگرام علم و حکمت میں خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ رمضان کا مقصد، روزوں کی حکمت، اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، آپ کے کیا ارشادات ہیں، ان کو بھی سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہمیں جو گزارنا چاہتا ہے جس مشق سے، اس سے کیا حاصل ہوگا، ان سب موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تبادلہ خیال کے لیے حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہم آپ سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ایک عبادت مقرر کی ہے، اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان اپنی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیل لائیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کے علم، ان کے شعور کی بہتری کے لیے پہلا سوال آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو روزوں کی عبادت ہے، آپ نے فرمایا تھا، قرآن مجید میں بھی صراحت ہے کہ پہلے بھی قومیں، مسلمان قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا، روزہ رکھتی چلی آئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا، کب دیا گیا، کیسے دیا گیا، کہاں دیا گیا، کب اس کی ابتدا ہوئی؟ یہ بات تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ روزے کی عبادت ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذہبی تصورات ہیں، ان میں جس طرح سے پرستش کے لیے بعض آداب یا مراسم مقرر کیے گئے ہیں، اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت رہی ہے۔ دین ابراہیمی کی روایت میں ہم قریش کے ہاں بھی روزوں کا ذکر دیکھتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے کی بحث میں بہت سی روایتیں خود ان لوگوں نے نقل کر دی ہیں جو عرب کی قدیم تاریخ پر کام کرتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی اگر آپ بائبل کے مجموعہ صحائف میں دیکھیں تو جگہ جگہ روزوں کا ذکر ہوا ہے۔ پھر روزوں کی بعض اقسام بھی زیر بحث آئی ہیں، یعنی خاموشی کا روزہ رکھ لینا، کوئی بات نہ کرنا، ان کے آداب حدود سے متعلق بھی بہت سی چیزیں بائبل کی آیات میں، بائبل کے مباحث میں، بائبل کی تاریخ میں ہم کو ملتی ہیں۔ یہ تو روزے کا معاملہ ہوا۔ روزوں کے بارے میں یہ بات کہ کوئی ایک ماہ یا ایک وقت اس کے لیے مخصوص کیا جائے، بنی اسرائیل کے ہاں یہ چیز موجود ہے، اور بنی اسرائیل بھی بلکہ مسیحیوں کے ہاں اس کی روایت ہے، لیکن قریش کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت تصاحب کے ساتھ نہیں ملتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے۔ البتہ یہ بات قریش کے روایت سے ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو خصوصی حیثیت حاصل ظاہر ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق مقرر کیا۔ یہ آپ ہی کی طرف سے شروع کیے گئے روزے لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا
सवाल जो इससे पैदा होता है, मैं चाहता हूँ जरा उस पर आप तफसीली गुफ्तगू कीजिए। वो ये कि जब आपने गुफ्तगू की थी इबादत के ऊपर, दीन की हकीकत के ऊपर, तो आपने फरमाया था कि दीन वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, जो आपसे पहले मूसा, ईसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया। तो मुझे ये बताइए कि अगर दीन वही है तो फिर ये इबादत की जो शक्ल है, इबादत की जो हैयत है, ये मुख्तलिफ क्यों हो जाती है? अगर पहले बन इसराइल के रोज़े की रखने का एक रिवायत, एक तारीख थी, तो यहाँ पर तब्दील क्यों हो रही है अगर दीन एक ही है तो? बनी इसराइल के यहाँ तो बहुत कुछ तगय्युरात हुए हैं, यानी नमाज अपनी असल हैत में कायम नहीं रही। कुरान मजीद ये कहता है कि अज़ाउस्सलात, उन्होंने नमाज को उसकी असल हैत के लिहाज से, उसकी असल हकीकत के लिहाज से, उसकी असल पस मंज़र के लिहाज से ज़ाय कर दिया। तो उनके यहाँ बहुत तगय्युरात हुए हैं। इसी तरह बनी इस्माइल के साथ जो ख़ास दुश्मनी उनको रही, उसकी बुनियाद पर वो हज व उमरा को भी अपने यहाँ फारिग करके बैठ गए। तो उनके यहाँ तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला ने कोई मुख्तलिफ हुक्म दिया था। अच्छा, यानी बनी इसराइल के यहाँ चूँकि एक लंबी तारीख़ गुजरी है, वो तारीख़ इन्हाफात की तारीख़ भी है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जो ख़ुद उनके सहीफ़ों के अंदर भी उस सूरत में नहीं रहीं, और जगह जगह उसके तज़ादात नुमायाँ करके दिखाए जा सकते हैं। तो इसलिए इस बुनियाद पर तो इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता कि फ़िलवाक़े अल्लाह ही का वो हुक्म था। हम देखते हैं कि ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनके बाज़ अफ़ाल पर तबसरा करते हुए ये बताया है कि इनके यहाँ सरकशी रही, ये गर्दन कश लोग थे। अल्लाह ताला ने बाज़ मौक़ों के ऊपर सज़ा के तौर पर इन्हें बाज़ ऐसे अहकाम दिए कि जो देना पेश नज़र नहीं था, लेकिन इनको सज़ा दी गई। और इस तरह वो इसर और अगलाल, यानी वो बंधन इन्होंने पैदा कर लिए, वो बेड़ियाँ अपने गले में डाल ली कि जिसको फिर रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उतार दिया गया। तो यहाँ इस आयत में या इन आयात में जो सूरह बकरा में है, ये बताया गया है कि रोज़े उन पर भी ऐसे ही फ़र्ज़ थे। अच्छा, अब ये कि कितने थे, कितने वक्त के लिए थे, इसकी तसरीह नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला के दीन का जो मिजाज रहा है उसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि बाज़ की फ़िकी मुशगाफियों के नतीजे में हो सकता है कि उन्होंने अपने लिए कुछ सख्तियाँ पैदा कर ली हों, वरना अल्लाह ताला के दीन में युसर की रवायत है और इबादत में वो इसी को मलहूज़ रखते हैं। उनके लिए भी रोज़े ऐसे ही रहे होंगे। ठीक है, हम सब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। ये बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि हुक्म दे दिया, रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया। कुरान मजीद में ये बयान मिलता है कि जो लोग कुदरत नहीं रखते थे रोज़े रखने पर, तो पहले मरहले में उनको फ़िदिया देने की बात की गई। तो ये जो फ़िदिया देने की बात थी, क्या उस वक्त के लिए थी, इसके बाद ये मनसूख हो गई? इसकी क्या हकीकत और पस मंज़र है? इसको कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया है कि जब भी अल्लाह ताला ने लोगों को कोई हुक्म इब्तदान दिया है या किसी चीज़ का पाबंद किया है, तो उसमें एक तदरीज का तरीका इख्तियार किया है। इसमें हमारे लिए भी बड़ा सबक है। जब नया नया कोई आदमी दीन की तरफ मतवज्जे होता है, दीन में दाखिल होता है, तो इससे पहले उसकी बहुत सी आदत पुख्ता हो चुकी होती हैं। तो उसमें क्या तरीका इख्तियार किया जाए? तो अल्लाह ताला ने जब लोगों को एक पूरे महीने के रोज़ों का पाबंद किया, तो रमज़ान में आप देखते हैं कि पूरा ख़ानदान रोज़े रखने के लिए तैयार होता है, सब मुसलमान उसका एहतमाम कर रहे होते हैं, एक अमूमी फ़ज़ा पैदा हो जाती है, नेकी और खैर की तरफ रग़बत भी होती है। चूँकि इज्तिमाई तौर पर ये सब मामला हो रहा होता है, तो बड़ा आसान है कि आप सहरी के वक्त उठे हैं, इफ्तार का मामला हो गया, रोज़ा रखने के मामले में कोई खुसूसी एहतमाम नहीं करना पड़ा। बाद में अगर रोज़े छूट जाएंगे तो ये आपने देखा होगा कि हमारे लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। यानी रमज़ान में रोज़े रखना आसान होता है, इसकी बनिस्बत कि आप बाद में छूटे हुए रोज़े पूरे करें मुश्किल हो जाता है। यानी अब उठना है, ख़ुसूसी तौर पर उठना है, हर शख्स को उठकर उस वक्त खाना है, पीना है, सहरी का एहतमाम करना है। मुमकिन है कि खातून के छूटे हुए हों और मर्द के ना छूटे हुए हों। तो इसमें जो सूरत हाल पैदा होती है, एक मुश्किल सूरत हाल है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला अपनी इबादत में यही पसंद करते हैं कि तैसीर रहे, आसानी रहे, सहूलत रहे। तो पहले मरहले में जब लोग अभी आदी नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने ये इजाज़त दी
کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اسی موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات اسی وقت واضح کر دی تھی کہ اگر روزہ ہی رکھو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، ان کو پسند یہی ہے کہ بعد کے زمانوں میں بھی جب روزے چھوٹ گئے ہوں تو روزہ ہی رکھا جائے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ لوگ فدیے کی ایک اجازت سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہوں گے، تو کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارا منشا یہی ہے کہ کم سے کم 1 مہینے کے روزے پورے کیے جائیں سال میں، چنانچہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب فدیے کی اجازت ختم کر دی گئی ہے، اس کے بعد اب روزے ہی رکھنے ہوں گے، اور اس کی حکمت بیان کی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ جو تعداد اللہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کے لیے مقرر رہے، وہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو اس کے لیے بھی وہی تعداد رہے، اس وقت وہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں اس کو پورا کر لے۔ تو یہ تیسیر کے اصول پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سہولت دی، لوگ عادی ہو گئے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، تو جو سہولت دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ سلسلے کو یہ بتائیے گا کہ آپ تعداد کا ذکر کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پورے نظام عبادات میں ہر جگہ پہ تعداد نظر آتی ہے، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہو، مقدار ہیں، تعداد ہیں، عدد ہیں، فگرز ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ایک مقرر جگہ پر جاتی ہے، اور یہ تعداد یہاں پر 30 دن ہے، نمازوں میں ہر نماز کی الگ تعداد ہے، رکعتوں کی تعداد الگ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت کار فرما ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بس حکم ہے، ہم نے ماننا ہے؟ یہ تمام عبادات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ عبادات کے معاملے میں تو کوئی علت نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو ختم کر سکیں یا کسی چیز میں توسیع کر سکیں، وہاں تیسیر کے اصول کے اوپر رخصت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے طور پر ہی عبادات اختیار کی جاتی ہیں۔ اس میں جو یہ مقرر کیا جاتا ہے، تعیین کی جاتی ہے، آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں، آپ کو 1 مرتبہ رکوع کرنا ہے، آپ کو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اسی طرح سے 30 روزے رکھنے ہیں، تو یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ افراط و تفریط سے بچانے کے لیے ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی حقیقت پر جب توجہ کرتا ہے تو بعض اوقات اپنی نفسیات کو نظر انداز کر کے حقیقت ہی کو ایک فلسفہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اگر مقصود یہی ہے کہ تقویٰ پیدا ہو تو وہ تو ہم اپنے فکر سے بھی پیدا کر لیتے ہیں، اگر مقصود یہی ہے کہ اللہ کی یاد دہانی ہو تو وہ تو ہم ویسے بھی یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ گویا فلسفیانہ سطح کے اوپر تفریط کا طریقہ ہے۔ افراط اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس اللہ کے بندے ہیں، کیا حق ادا ہوا، یہ ہم نے تو دنیا میں الجھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا، کس مایا کے جال میں پھنس گئے، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، ہم تو سارا دن اس طرح کے مختلف معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ اس کو چھوڑیں اور رہبانیت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، سچی معرفت اسی کو حاصل ہوگی، اور اعلیٰ ترین مقام بھی وہی پائے گا جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے گا۔ تو یہ دیکھیے یہ اب افراط ہو گئی۔ اس افراط و تفریط کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تعین کر دی، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو کتنا مطلوب ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں۔ یعنی کتنا مطلوب ہے وہ شریعت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ ظہر کی 4 ہی رکعتیں مطلوب ہیں، فجر کی 2 ہی رکعتیں مطلوب ہیں، یعنی تقاضا اتنے ہی کا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر یہ موجود ہے موقع کہ آدمی نفل کا اہتمام کرے، تو اس میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں بھی وہاں تک جانے کی صحیح کرو جہاں پر اللہ کے پیغمبر نے تمہارے لیے ایک اسوہ قائم کیا ہے، ایک نمونہ قائم کیا ہے۔ تو اس طرح پیغمبر کی ذات اور دین کا حکم دونوں مل کر در حقیقت عبادات کے بارے میں جو ایک نازک موضوع ہے، جس میں ہمارے پاس کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی، میں یا آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ 4 رکعتیں کافی ہیں یا 2 کافی ہیں یا 5 نمازیں کافی ہیں یا 10 ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی تعین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں علت کو متعین کر کے تعین کر لیتے ہیں بڑی حد تک، وہاں بھی بعض جگہوں پہ مشکل پیش آتی ہے لیکن وہاں کسی حد تک ہو جاتا ہے، یہاں چونکہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے اللہ اس کو مقرر کر دیتے ہیں تاکہ نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، اور جو انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے ضروری اور ناگزیر عبادات ہیں وہ بھی اس کے سامنے واضح ہو جائیں، اور تطوع اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نوافل کے اہتمام کے حدود بھی اس پر واضح رہیں۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایک روایت ہے میرے سامنے، میں اس کو پڑھ کے چاہوں گا کہ آپ اس کی توضیح مزید کریں. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دی جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں. مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی، آپ بتاتے ہیں توبہ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر چیز ایک قاعدے کے تحت ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ خاص مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بے پایہ رحمت ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں تو انسانوں کے لیے ایک رستہ کھلتا ہے کہ رمضان میں کچھ دن عبادت کی، اس میں سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ جو اصولی قانون ہے، خدا کی اسکیم ہے، اس میں یہ بات کہاں بیٹھتی ہے؟ یہ بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے، گناہوں کی دو واضح اقسام ہیں. ایک وہ گناہ ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی آدمی نے نماز میں کوتاہی کی ہے، روزے میں کوتاہی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بعض ذمہ داریاں انسان پر ڈالی ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے. ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں وہاں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کوئی چیز میرے لیے میرے عمومی تزکیے کے خلاف ہے اور میں تنہائی میں اس کا ارتکاب کر لیتا ہوں. اس طرح کی جو بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ کے دائرے میں آتی ہیں، کہیں صغیرہ ہوتی ہیں، کہیں کبیرہ ہوتی ہیں، لیکن ہوتی اللہ کے حوالے سے ہیں. دوسری نوعیت وہ ہے گناہوں کی کہ جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. میں نے کسی کا مال کھا لیا، میں نے کسی کے مال کو غبن کر لیا، میں نے کسی کی چوری کر لی، میں نے کسی کو مارا، میں نے کسی کا کوئی عضو توڑ دیا، میں نے کسی کو قتل کر ڈالا، میں نے اسی طریقے سے کسی کی آبرو لوٹ لی. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو دنیا کے اندر جرائم کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے بعد وہ جرم بن جاتے ہیں، تو یہ دوسری قسم ہے. تو اس میں واضح فرق کیا گیا ہے. یعنی اگر بندوں سے متعلق کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ توبہ بھی کرے آدمی، تلافی بھی کرے، یعنی اس گناہ سے رجوع کرے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. بعض معاملات میں کفارہ تک مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی اگر مثلا قتل خطا ہو گیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ کو 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے متعلق، بندوں کے حقوق سے متعلق طے کر دی گئی ہیں، ان کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے. اور اگر یہاں یہ ازالہ نہ ہو تو قیامت میں بھی جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا اور زیادتی کرنے والے کا مقدمہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہستی ہے، اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ روزہ رکھے گا اور پہلے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا تو تبھی معاف ہوں گے نا. یعنی انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کی روح کیا ہے؟ اب اگر یہ کہا ہے کہ من صام رمضان یا من قام رمضان، رمضان میں اس نے قیام کیا یا رمضان میں اس نے روزے رکھے، تو روزہ ایک عبادت ہے. آپ سحری کے وقت اٹھیں گے، آپ نیت کریں گے، آپ یہ طے کریں گے کہ آپ اللہ کے لیے منہ بند رکھیں گے، اپنی شہوت پر پابندی لگائیں گے، تو اس میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اور یہ رجوع جو ہے یہ آپ کو توجہ دلائے گا کہ اب آپ نماز میں اللہ سے درخواست کریں، توبہ کریں. آخر ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ دعا کریں گے، مناجات کریں گے، استغفار کریں گے، اسی لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے باب میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. یہ عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، یہ روزوں سے معاف ہو جاتی ہیں، یہ ایک جمعے کے بعد اہتمام سے دوسرے جمعے کے لیے جاتے ہیں، معاف ہو جاتی ہیں. لیکن بندوں سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے بھی معافی مانگی جائے، بندے سے بھی معافی مانگی جائے، جرم کے ارتکاب سے بھی انسان باز آئے، اور اگر اس نے کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی کرے، اس کا ازالہ کرے. اس کے لیے یہ شرائط ہے. تو پوری بات یوں ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید کا نزول بھی کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں آغاز ہوا. قرآن مجید نے خود اس کو بیان بھی کیا ہے. پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو کیا پورا قرآن لوح محفوظ سے اترا ہے یا تدریج سے؟ ہم جانتے ہیں بہت وقفے سے اترا ہے. تو یہ رمضان میں قرآن نازل کیا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جز کی صورت میں نازل ہوا ہے، مختلف صورتیں نازل ہوئی ہیں. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ کیا رمضان میں قرآن اتارنے کی کوئی خاص حکمت ہے؟
یہ رمضان کے مہینے کا ہی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ وہ اپنے پیغمبر پر اپنی کتاب نازل کریں۔ اس میں جو انا انزلناہ کے الفاظ ہیں، یہاں فعل اصل میں ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ ابتدائے فعل کے اس اسلوب کو ہم بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی فلاں کتاب فلاں مہینے میں لکھی، تو اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کر دی گئی، اس کا منصوبہ بنا، میں نے اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا، اس کی تصویر کی ابتدا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں مکمل ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں مکمل ہوئی ہو۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے قرآن مجید سے متعلق ایک اطلاع تو یہ دی گئی کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور پھر بتایا گیا کہ اس رات کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اب وہ رات رمضان میں آئی، یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ایک رات اللہ کے ہاں مقرر ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں بعض بڑے غیر معمولی نوعیت کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، اس میں فرشتوں کے سپرد بعض ذمہ داریاں کی جاتی ہیں، اس میں روح الامین زمین پر اترتے ہیں۔ یہ سب باتیں تو بطور ایک اصول اور قاعدے کے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے ایک رات اللہ تعالیٰ کا جو نظم ہے اس میں مہمات امور کے لیے پہلے سے مقرر ہے۔ اچھا، وہ رات آ گئی، وہ رات آئی کب؟ وہ رمضان میں آئی، اور جب وہ رمضان میں آئی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرآن مجید کے نزول کا معاملہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اب جب قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع کیا اور وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو اسی مہینے کو منتخب کر لیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی نعمت انسانوں کو اس مہینے میں دی ہے تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ یہ بڑی عبادت بھی اسی مہینے میں کی جائے۔ تو اگر آپ اس کو بالکل ترتیب سے رکھ دیں تو یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس کی دنیاؤں کی کوئی حد نہیں ہے، خود بتاتے ہیں کہ میں نے جس طرح کی یہ تمہاری کائنات بنائی ہے اس کے سوا 6 اور بھی ہیں، تو یہ ساری کائنات جو کچھ بھی ہے اس میں وہ کب کیا معاملہ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے احاطے میں آنے کی چیز نہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بتایا ہے کہ ایک رات مقرر ہے، اور یہ رات کب آتی ہے یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس وقت یہ رمضان میں آئی۔ جب یہ رمضان میں آئی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر رمضان کے مہینے کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جب خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی قرآن کے نزول کی وجہ سے، تو بہت موزوں ہوا کہ جس مہینے میں اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اس کو اگر یہ شرف حاصل ہوا ہے تو پھر اللہ کی ایک بڑی عبادت کے لیے وہی مہینہ مقرر کر دیا جائے۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میرے سامنے ہے، میں چاہوں گا اس کی بھی آپ کچھ توضیح کیجئے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا تک اور 10 نیکیاں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں مختلف روایات میں بات آتی ہے کہ اس موقع پہ آپ نے یہ کام کیا تو اس کا اجر اتنا بڑھ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ خاص مواقع، خاص ایونٹ پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو بہت جوش آتا ہے اور وہ لوگوں پر ایک بے پایاں کرم نوازی کرتے ہیں؟ روزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ غیر معمولی، ویسے تو وہ ہیں ہی فیاض ہر معاملے میں، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حساب ہے وہ میرے ذمہ ہے، چونکہ روزے کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے جو روایت آپ نے دیکھی اس میں بھی ایک بڑی بشارت تھی، یعنی یہ کہنا کہ من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنب من قام رمضان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا، روزے میں قیام کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں، ان کی توجہ بندوں کی طرف اور زیادہ التفات کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تو اس سے بھی واضح ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد مزید آگے دیکھیے اور سمجھنے کی صحیح کیجیے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بندگی کا اظہار کبھی نماز میں ہوتا ہے، کبھی حج میں ہوتا ہے، کبھی عمرے میں ہوتا ہے، پھر روزے میں بھی ہوتا ہے، تو روزے کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ مختلف دن کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ اس کی بنیاد انسانی نفسیات پر ہے۔ اچھا، انسان کا معاملہ یہ ہے، اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، کسی بھی انسان کا جائزہ لیں، ہم ایک حالت میں نہیں رہتے، یعنی ہم روبوٹ نہیں ہیں، پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، مشین کی طرح کام نہیں کرتے، ہمارے اوپر مختلف حالات احوال آتے رہتے ہیں، ہمیں کہیں ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے 10 چیزیں ہیں جو مل کر ہماری نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور نیکی یا بدی دونوں کے لیے ایک نوعیت کی ترغیب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ
آپ انسانی نفسیات کو اگر دیکھیں تو بسا اوقات محض ایک ماحول، محض ایک باز، محض ایک مجلس، محض ایک موقع، محض چند دوستوں کی گفتگو، یعنی کئی عوامل ہیں کہ جو انسان کو برے یا بھلے کسی راستے کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہر وقت انسان سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ ایک ہی جیسا رہے گا، چونکہ یہ احوال اس کے اوپر مختلف صورتوں میں آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پسند فرمایا اور یہ رحمت ہے ان کی کہ اسی طرح سے وہ اپنے التفات کے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں۔ یعنی اگر تم ہر وقت میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو چلیے جمعہ کے دن ہو جاؤ، اچھا ماشاء اگر ہر وقت میری یاد میں اپنے بسر کرتے تو چلیے فلاں فلاں وقت میں میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ویسے تو دیکھیے نا کہ اگر نماز کو بھی آپ دیکھیں تو کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر وقت ہونی چاہیے، اور ہم سے تقاضا بھی یہی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو اللہ کی یاد ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن انسان کیا اللہ کو ہر وقت یاد رکھ سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور ہیں، ہم گفتگو میں لگے ہوتے ہیں، تفریحات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، 10 قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں پھر کچھ وقت مقرر کر دیا گیا۔ یعنی آپ فجر کے وقت اٹھے تو ابتدا کر لیجئے، آپ کام میں سے تھوڑا وقت نکال کے ظہر کے وقت حاضر ہو جائیے، جب دن ڈھل رہا ہے تو عصر کے وقت حاضر ہو جائیے، سورج غروب ہو گیا تو مغرب کے وقت حاضر ہو جائیے، اسی طرح سونے سے پہلے عشاء کے وقت آ جائیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اصل تقاضا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، وہ چونکہ بس میں نہیں ہے، یعنی کوشش تو انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ وقت مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی مصروفیات سے نکل کر آتے ہیں، یعنی اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں بارہ ایسا ہوتا ہے، گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بحث مباحثہ جاری ہے، پوری طرح اس پہ غلطان ہوئے ہیں، یک بیک یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی یاد دہانی کے لیے گویا وقت کا تقرر ہمیں اس طرف لانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزاولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس پر مداومت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر وقت آدمی کو اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن رمضان کا ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا کہ جس طریقے سے آپ انسانوں کو تربیت دیتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ دنیا بھر میں انسانوں کو مختلف تربیت گاہوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے، ہمارے بعض دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی اپنی تنظیموں میں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کام کے ساتھ مناسبت کی تربیت پاتے رہیں۔ تو یہ تربیت دین میں بھی چاہیے، اپنے تزکیے کے لیے بھی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا کہ ویسے تو تمہیں ہر وقت اطاعت کی مشق کرنی چاہیے، اور یہی مطلوب ہے۔ تقویٰ کوئی ایک مہینے ہی میں نہیں چاہیے، یہ تو اصل میں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے لوگوں سے معاملات کرتے ہر جگہ چاہیے، لیکن اس کی تربیت کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے جس کا لحاظ کر کے یہ کیا گیا ہے۔ اب رہی آخری بات کہ اس کا اجر اتنا غیر معمولی کیوں ہے، تو اگر آپ غور کریں تو جو یہ حدیث ہے یہ بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کے لیے ارج انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنے رب سے مناجات کرے، دعا کرے، اس کی علت کیا ہے، اس کے لیے توجہ کیوں ہوتی ہے، اس سے مقصد کیا حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں بھی بڑی حد تک عقلی ہیں۔ لیکن کسی انسان کے کھانے پینے پر پابندی لگا دی جائے، وہ شہوت جس کا ایک دائرہ خود خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ جائز دائرہ ہے، اس میں بھی داخل ہونے سے روک دیا جائے، تو اس کا کیا باعث ہے؟ اس کے پیچھے کوئی عقلی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ کو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر آپ غور کریں تو وہ سب یا تمدن کی ضرورت ہے، یا تہذیب کی ضرورت ہے، یا ہماری معاشرت کی ضرورت ہے، یا ہمارے خاندان کی ضرورت ہے، یا اس دنیا میں جو ہمارا ایک سیاسی نظم قائم ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے استدلال آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن روزے میں جو پابندی لگائی جاتی ہے، یہ پابندی انسان کی ان جبلتوں پر لگا دی گئی ہے جن پر کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ پابندی نہیں لگاتے۔ تو یہ پابندی ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم پر قبول کرتے ہیں، چونکہ یہ صرف اللہ کے لیے، صرف اس کے حکم پر بغیر کسی استدلال کے قبول کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر پھر میں ہی دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ کوئی ماضی کا استدلال، نہ کوئی حال کا استدلال، نہ کوئی مقصد اور علت کا معاملہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ صرف رب کے حکم پر کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ماضی حال میں استدلال، کچھ نہ کچھ انسانی زندگی میں استدلال پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، صرف اللہ کے حکم پر،
تو پھر اس کا اجر بھی وہی دیتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم نے پچھلی روایت میں بھی پڑھا تھا، ذکر آتا ہے مختلف جگہوں پہ، خود قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غیر معمولی طور پر جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راتوں کو اپنی نیند توڑ کر اٹھیں اور اللہ کے حضور میں پیش ہوں۔ نمازیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے اوقات میں ہیں، رات ہم سوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ترغیب کا پہلو، اللہ تعالیٰ کا ایک محمود عمل، اللہ تعالیٰ کو ایک مطلوب چیز نظر آتی ہے۔ انبیاء کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ خاص بھی کر دی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ راتوں کو بستر چھوڑ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس عمل میں کیا خاص بات ہے؟ وہی بات ابھی میں نے روزے کے بارے میں عرض کی کہ روزہ اتنی غیر معمولی عبادت اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی حقیقی محرک ہے تو اللہ کا حکم ہے اور کوئی چیز نہیں۔ یعنی میں نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، وہ منعم حقیقی ہے، مجھے اس نے وجود بخشا ہے۔ جب میں ان حقائق کو مان لیتا ہوں تو بہت سے معاملات وہ ہیں جو میں اپنے عرض پر بھی کرتا ہوں، میری اپنی ضرورتیں اور احتیاجات بھی اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو میرے تمدن، میری تہذیب، میری معاشرت کی ضرورت بن جاتے ہیں، لیکن یہ روزہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح جب آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں، نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا محرک ہوتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کا التفات مجھے حاصل ہو جائے، میرا مالک میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ تو جس طریقے سے آپ کا روزہ آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اسی طرح تہجد کی عبادت یا رات کے وقت اٹھنے کی عبادت کیونکہ خلوت میں ہوتی ہے، کسی ریا کا کوئی امکان نہیں ہوتا، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے، مناجات کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، جس طرح کہ حدیثوں میں آتا ہے، کہ یہ وقت آسمان دنیا پر نزول کا ہے اور میں اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ تو اس طریقے سے ایک خاص تعلق پروردگار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو تعلق ہر طرح کی آلائش سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح روزے میں ریا ممکن نہیں ہے، جھوٹ تو آپ بول سکتے ہیں لیکن ریا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے اگر منہ بند کیا ہوا ہے تو حقیقت میں بند کیا یا نہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز بھی آپ اپنے پروردگاری کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی جاننے والا۔ اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو جس طرح بے بتا سکتے ہیں، جھوٹ بول کے کہ میں روزہ رکھے ہوں، وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں روزہ رکھا ہے اور حقیقت میں نماز پڑھی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز اس درجے میں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے پورے وجود پر پڑتے ہیں، اس سے جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے وجود کا ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ بہت غیر معمولی ہے تو اس وجہ سے اس کی ترغیب بھی دی گئی اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو دن مقرر کر دیے جاتے ہیں، خاص اوکیزن، انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، ان سے اثر لیتا ہے، ماحول، صحبت اس پر ایک اثر ڈالتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی بھی عبادت پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہماری بھی ایک تہذیب جنم لیتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بر صغیر میں رمضان آتا ہے تو ایک فیسٹیوٹی کے تصور ہے، رمضان سے پہلے کچھ خصوصی پکوان ہے، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ عبادت تو ہے فرد سے متعلق، اس کے تقوی کے لیے، لیکن انسان جب کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس سے یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ایک تہذیب بن گیا ہے رمضان، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے یا اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ انسان کوئی محض ایک عقلی مشین نہیں ہے، یعنی منطق کے طریقے کے اوپر آپ صغرا کبرا قائم کر کے انسان کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کو جب آپ کسی چیز سے متعلق کریں گے وہ اس کے معاشرتی اور اس کے سیاسی اور سماجی وجود کا حصہ بنیں گے۔ ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ بنے۔ دیکھیے نماز ہی کو آپ سامنے رکھیں، نماز کے لیے ایک مسجد بنائی جاتی ہے، محلے میں کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، 5 وقت ہم گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، سب لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، اس سے بھی ایک تہذیبی روایت وجود میں آتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی محلے میں، خاص طور پر مسلمانوں کا محلہ ہے، وہاں مسجد موجود ہے، تو مغرب کی نماز میں کیونکہ لوگ تاخیر نہیں کر رہے ہوتے تو بارہا یہ بڑا خوبصورت منظر سامنے آتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، ایک دائیں سے آ رہا ہے، ایک بائیں سے آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کا
شہود ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور یہ ظہور مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اصل میں ایک چیز کو، جیسے کہ میں نے عرض کیا تہجد کی نماز آپ نے اکیلے میں پڑھ لی، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر معاشرت کی سطح کے اوپر وہ ماحول نہیں بنے گا کہ جو ماحول آپ کی آئندہ نسلوں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو گرد و پیش کی بہت سی تحریکوں کو اس طرف راغب کرتا ہے، یہ چیز پھر بنے گی نہیں۔ تو انسان چونکہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ اس کے ہاں کوئی چیز بھی اگر آئے گی تو وہ فوری طور پر اس کے سماج سے، اس کی معاشرت سے، اس کی تہذیب سے، اس کی ثقافت سے متعلق ہو جائے گی، ہوگی تو وہ اصل میں اس کی روایت بنتی ہے، روایت بنتی ہے تو اس کا پورا وجود اس میں ایک خاص طرح کا احتزاز محسوس کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہی چیز جو سادہ صورت میں کرنی ذرا مشکل تھی وہ آسان بھی ہو جاتی ہے، اور آئندہ نسلوں کے لیے اس میں بہت کچھ ترغیب کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال رمضان پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک ہی ہے جو مقرر کر دیا گیا، یعنی یوں نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق 30 روزے رکھ لیں جب بھی چاہیں ایک مہینے میں۔ تو جس طرح نماز کے معاملے میں یہ نہیں کیا گیا کہ آپ گھر ہی میں پڑھ لیں، ایک مسجد بنائی جاتی ہے، معبد میں آپ جاتے ہیں، وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک امام کی قیادت میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ایک مہینے کا مقرر کرنا روزے کو بھی ایک انفرادی عبادت سے آگے بڑھا کر ایک اجتماعی عبادت بنا دیتا ہے۔ یعنی اب ساری کی ساری قوم روزے رکھ رہی ہے، لوگ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، آپ جس گھر میں دیکھتے ہیں وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ جو ہمارے پرانے محلے تھے ان میں تو ایک سما پیدا ہو جاتا تھا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے اپنے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کو مختلف قسم کے ذہنی انتشار سے نکالتی ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک تہذیبی روایت پیدا کرتی ہیں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، مل کے روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی تہذیبی روایت بنتی ہیں، بننی چاہیے۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات لوگ کوئی بدعت پیدا کر لیتے ہیں، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ متنبہ کیا گیا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا نہ کرو، دین میں احداث نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت تنبیہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیا کام ایسا کرو گے کہ جو دین کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دین میں بتایا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے مسجد بنانا، اچھی مسجد بنانا، مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں صفیں بچھانا، مسجد میں حاضر ہونے کے لیے آداب مقرر کرنا، امام مقرر کرنا، محراب کا اہتمام کرنا، مسجد کو ایک خصوصی حیثیت دینا، ظاہر ان میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی گئی، لیکن یہ آپ سے اب ہو گیا ہے۔ اسی طرح رمضان سے متعلق بھی بہت سی روایات بن گئی ہیں، تو وہ روایات جب تک بدعت کے دائرے میں داخل نہ ہوں اس وقت تک نہایت ہی عزیز، نہایت ہی محبوب ہے، اور یہ پوری کی پوری انسانی شخصیت پر، بلکہ اس کی معاشرت پر، بلکہ اس کی تہذیب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو رمضان اور روزہ، اسی طریقے سے نماز، اس کا اہتمام، جماعت، عیدین، جمعہ، یہ ہماری تہذیبی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ہم سے بہت ہی خوبصورتی سے اس پہلو کو آپ نے بیان کیا۔ آخری سوال آج کی نشست کا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی سے متعلق، آپ نے ایک لمبا وقت ملیشیا میں گزارا، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور ایک بڑی منفرد روایت وہاں دیکھنے میں آئی کہ سارے لوگ افطار مسجد میں کرتے ہیں، اپنا اپنا جو کچھ بنایا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور مسجد ہی میں جمع ہو کر افطار کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کی، عشاء تک ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں، اور بچے اس میں بہت شامل ہوتے ہیں اس پورے عمل میں۔ آخری چیز مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا تہذیبی روایت بن جاتی ہے، ملیشیا میں آپ نے ایک وقت گزارا، وہاں پر آپ نے کیسے محسوس کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو تہذیبی روایت بنایا ہے؟ کوئی شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اس طرح کا انتشار نہیں پیدا ہوا جو ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں ایک لمبی تاریخ ہے جس میں جو کچھ پہلے کی تہذیبی روایت تھی وہ درہم برہم ہو کے رہ گئی، ان کے ہاں یہ نہیں ہوا۔ چنانچہ مذہب کی روایت، مذہب کے سوسائٹی کے ساتھ تعلق کی روایت، مسجد کی روایت، رمضان کی روایت، اسی طرح بچے کس طرح مسجد میں آئیں گے، ان کے لیے جگہ کیا مقرر کی جائے گی، وہ کس طرح دین سے اور اپنے والدین کے ذریعے سے اس روایت سے متعلق ہوں گے جس کو ہم مذہبی روایت کہتے ہیں، اس کا وہاں بہت اچھا اہتمام تھا، اور ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی محلے کی مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں، لیکن جیسا کچھ اہتمام ہم نے وہاں دیکھا، اور جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ایک ربط ہے پورے کے پورے معاشرے کا، یہ چیز ہمارے یہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے
جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب جب تک آپ کی تہذیب اور آپ کی تہذیبی روایت نہیں بنتا، اس وقت تک وہ سوسائٹی کے لیے کوئی زندہ حقیقت بھی نہیں بنتا.